جہاں تک آپ حضرات کے حج پر جانے کا تعلق ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے آپ حضرات کو منتخب کیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے اور پھر اپنے گھر اسے بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ حضرات لبیک کہتے ہوئے اس کے دربار عالیہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں کہا کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے چند چیزیں بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہیں، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نیت درست کر لیں، میں بھی نیت درست کر لوں، آپ بھی نیت درست کر لیں۔ نیت درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے۔ اگر آپ اپنے عمل کے اندر سچے ہیں، مخلص ہیں، صادق ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کر فرمائے گا۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ آپ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اس لیے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں، تو یقین مانیے سارا کا سارا ہمارا کیا دھرا سب بیکار ہو جائے گا اور ہمارا کوئی کام کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت درست کر لیں۔ جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا، اب تو دوسرا کام یاد رکھیے، آپ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر ایک سے گناہ ہوا کرتے ہیں، لہذا توبہ کریں، استغفار کریں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ دوسرا یہ عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے جلدی بیان کرتا ہوں کہ تیسرا عمل، سنن و نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے اعمال آپ سے ممکن ہیں سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن سنن کا اور نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو چوتھی بات اور بہت ہی اہم ہے کہ حج پر جانے سے پہلے خالق السماوات والارض رب العالمین سے دوستی کر لیں۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ دوستی ہماری نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کما حقہ دوستی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہیں ان کے جو ایمان لے آئے۔ اللہ آپ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے متصف فرمایا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر آپ کو داخل فرمایا، آپ کو قرآن والا، شریعت والا بنایا، آپ کو مسلمان بنایا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ جس کے گھر پر جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کو پہچانتا نہیں ہے، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ آپ اس کے گھر پر دستک دیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر بھی وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ آپ یہ ہمارا دنیا کا بھی معاملہ ہے، اس پہلے ہم جان پہچان تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد جس کے گھر جا رہے ہیں اس سے دوستی کرتے ہیں، تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔ لہذا میں رب العالمین کے گھر جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جس گھر کی طرف میں منہ کر کے ایک لمبے زمانے سے نماز ادا کر رہا ہوں، اس گھر کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لوں، تعلقات کو قائم کر لوں۔ اور اگر کچھ انبن ہے، انبن بئی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، میں کما حقہ سے بجا نہیں لا رہا ہوں، بہت سارے باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، بہت ساری باتوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس سے بچ نہیں رہا ہوں، یہ سب گویا کہ اللہ تعالیٰ سے عدم تعلقی کی دلیل ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ سے کما حقہ تعلق نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوکھٹ پر جائیں گے، آپ کعبۃ المشرفہ کی زیارت کریں گے، آپ مطاف کے اندر چکر لگائیں گے، آپ منی کے اندر وقت گزاریں گے، آپ عرفات کے اندر کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگیں گے، مزدلفہ کے اندر رات گزاریں گے، کبھی جمر عقبہ کے اوپر آپ پتھر اور کنکری ماریں گے۔ لہذا ان سارے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیجئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیجئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے لیے کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے کیجئے۔ اگر یہ ارادہ آپ کا ہے اور اس طریقے سے آپ حج سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور اور مقبول عطا فرمائے گا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور اور مقبول عطا فرمائے، اور جتنے حجاج خاص طور سے ہمارے عمان سے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے حاجیوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ لے جائے، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے حجاج کرام جو ہے حج مبرور اور مقبول عطا کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا سے آنے والے تمام حاجیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ تعالی فیکم۔